بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض واقعات انسان کے ذہن میں ایسے نقش ہوتے ہیں چاہے انسان اس واقعے سے گزرا نہ بھی ہو، کسی دوسرے انسان کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ یا حادثہ بھی بھلایا نہیں جا سکتا اور وہ مرتے دم تک ساتھ رہتا ہے۔ آج ایسے ہی حقیقت پرور منظر کی وہ سچی کہانی ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں جس سے روح کانپ جائے۔ 1980 کی دہائی میں ایک خاندان نے اپنے اکلوتے اور جان سے زیادہ پیار کرنے والے پیارے بیٹے کی تیسری سالگرہ منائی۔ ایک ہی بیٹا ہونے کی وجہ سے اسے بے پناہ محبت وراثت میں ملی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ برا وقت بنا دستک دیے گھر کا دروازہ کھولے بغیر گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ ہوا کچھ یوں، کچھ ہی عرصے بعد ان کی برادری کو ایک بڑے زلزلے کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ زلزلہ اتنا تباہی لے کر آیا کہ آس پاس کے گھر اور پڑوس سمیت کافی افراد کی جانیں ضائع ہو گئیں۔ زندہ بچ جانے والوں میں اس خاندان کا بیٹا جانی بھی شامل تھا۔ جانی کے ماں باپ لاپتہ تھے، ان کو بچانے یا ڈھونڈنے کی بے حد کوشش کی گئی، لیکن یہ سب بیکار ثابت ہوا۔ اس کے والدین کو کافی تلاش کے بعد تلاش کو روک دیا گیا اور ان کو مردہ قرار دے دیا گیا۔ اس یتیم بچے جانی کو اس کی خالہ نے گود لے لیا، جو اتنی پیسے والی نہیں تھی جو اس بچے کی تربیت اچھے سے کر سکتی۔ آخرکار اس کو یتیم خانے بھیج دیا گیا جہاں وہ کچھ مہینوں تک رہا۔ پھر ایک پڑوس ملک سے تعلق رکھنے والے امیر کبیر گھر نے جانی کو گود لے لیا۔ وہاں جانی کو کسی چیز کی کمی نہ تھی، وہ ان کے بڑے اور پرآسائش گھر میں رہتا۔ ضرورت سے زیادہ جانی کی ضروریات پوری ہو رہی تھی۔ اس کے نئے والدین نے اسے بہترین تعلیم دے کر بادشاہ کی طرح برتاؤ کیا۔ اس کی اچھی تربیت کی گئی۔ ایک چیز جو اس کے والدین نے اسے کبھی نہ چھپائی تھی وہ یہ تھی کہ کس طرح ان کا گھر حادثے کی نظر ہوا اور کس طرح اس کو گود لیا گیا۔ جانی کو اپنے والدین سے بہت محبت تھی اور وہ ان کا بہت احترام کرتا تھا۔ اتنی اچھی عادتوں میں جانی میں ایک بہت بری عادت تھی، وہ فقیروں کے ساتھ بہت ظالم تھا، ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتا اور ان کے ساتھ خراب سلوک کرتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ معاشرے میں ہوتی ترقی میں حصہ نہیں لے سکتے۔ 26 سال کی عمر میں یونیورسٹی سے گریجویشن کرنے کے بعد جانی نے اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ مل کر وہاں کے ماحول کا تجربہ کرنے کے لیے اپنے آبائی ملک جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کو بتایا گیا تھا کہ اس کو پیدا کرنے والے والدین غریب ہیں، لیکن اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ غربت سب سے زیادہ درجے تک ہو سکتی ہے۔ اسے اپنی زندگی کا صدمہ اس وقت پہنچا جب وہ اس مقام پر پہنچا جہاں اس کے والدین رہا کرتے تھے۔ سڑکیں بہت سارے بھکاریوں سے بھری پڑی تھی، کچی آبادی اور غربت صاف دیکھی جا سکتی تھی کہ یہ معاشرہ کتنا برا اور ناپاک نظر آتا ہے۔ اسے لگا اس کو غریب لوگوں کی اس جگہ پر نہیں آنا چاہیے تھا۔ جانی واپس جانے سے پہلے شہر گھومنا اور مزے کرنا چاہتا تھا۔ وہ شہر کے ایک مہنگے ہوٹل میں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ ٹھہرا۔ وہ گھومنے کے ارادے سے سڑک پر نکلا۔ سیر کرتے دور سے ایک بھکاری کو دیکھ کر اس نے پیسوں کی بھیک مانگنے سے بچنے کے لیے دوسری طرف سڑک پر جانے کی کوشش کی، پر زیادہ ٹریفک کی وجہ سے وہ ایسا کر نہیں پایا۔ جانی کے پاس اس راستے کو استعمال کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا جہاں بھکاری بیٹھا تھا۔ اچانک اس کی نظر ایسی چیز پر پڑی اور اس نے کانپنا شروع کر دیا۔ وہ ایک تمغہ تھا جو جانی پہن چکا تھا اور اس وقت وہ اس بھکاری کے پاس۔ اس نے بھکاری سے پوچھا کہ تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ بھکاری بولا یہ میرے بیٹے کا ہے جو زلزلے کے بعد کھو گیا تھا۔ یہ وہ جھٹکا تھا جو جانی کو زلزلے سے بھی زیادہ ہلا رہا تھا۔ اس کا ایک رنگ آتا اور جاتا، اس کے سارے جذبات کو اس کے غریبوں فقیروں کے خلاف نفرت نے روک لیا۔ یہ فقیر باپ اس کا جو دنیا سے ستائے ایک فٹ پاتھ پہ بیٹھا تھا۔ جانی نے اس کو نہیں بتایا کہ وہ اس کا ہلا پتہ بیٹا ہے، کیونکہ اسے شرمندگی محسوس ہوئی کہ اس کو پیدا کرنے والا باپ ایک بھکاری ہے۔ اسی شک و شبہ میں وہ بھکاری کو DNA ٹیسٹ کروانے کے لیے اسپتال لے گیا اور رپورٹ آنے سے ثابت ہوا کہ جو خون اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے وہ اس بھکاری کا ہی ہے۔ اس نے بھکاری کو کچھ نہ بتایا، لیکن کچھ چند سکے دے کر اپنے ملک چلا گیا۔ بعد میں اس کے ضمیر نے اس کو ایک پل بھی چین نہ لینے دیا۔ وہ خود کو اپنے باپ کا مجرم سمجھنے لگا۔ اس نے فیصلہ کیا وہ واپس جائے گا اور اپنے باپ کی مدد کرے گا۔ جانی واپس اس سڑک پر جا کر اپنے باپ کو ڈھونڈتا، پر اس کی نظر اس جگہ پر کہیں نہ ٹھہر سکی کہ اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک مل جائے اس بھکاری کو دیکھ کر۔ اس نے سڑک پر موجود ایک بھکاری سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ ایک اجنبی شخص اس کو ہسپتال چھوڑ آیا تھا۔ وہاں سے نکل کر سڑک پار کرنے کی کوشش میں اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کی موت ہو گئی۔ اس خبر نے اس کے اندر وہ صدمہ پیدا کیا جو اس سے برداشت سے باہر تھا۔ جانی عزیز میں اس قدر زور سے چیخا اور کہا کہ میں نے اپنے ہی والد کو مار ڈالا۔ اس کے پاس اپنی زندگی کو افسوس اور تکلیف سے گزارنے کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ اس نے اپنا چہرہ چھپائے اپنی زندگی کا امتحان میڈیا سے بیان کیا کہ اس کی کہانی لوگوں کو نصیحت کرنے کا کام کرے گی جو غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ برا کرتے کہ کہیں زندگی ان کو ہی اس موڑ پر لا کر نہ چھوڑ دے۔ معزز سامعین، اپنی رائے سے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں اور چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔